جی السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں۔ ہمارے وہ محب وطن دوست جو ملٹی نیشنل کمپنی کی ان کولڈ ڈرنکس کا بائیکاٹ کر رہے تھے کہ یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں اس کے پیسے یہودیوں کو جائیں گے تو ہم نے ان سے خریداری نہیں کرنی ہے، تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ اب وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یا وہ یہودی کمپنیاں ان کی بجائے یہاں لاہور میں فیض پور انٹرچینج کے پاس مختلف پاکستانی بھائی بنا رہے ہیں، بنا جالی رہے ہیں لیکن وہ نہیں بنا رہے، یہاں پہ لوگ بنا رہے ہیں، لیکن ان کی بھی نہیں پینی آپ نے، یہ اس سے بھی زیادہ مضر صحت ہیں۔ تو اب یہ ایک فیکٹری آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ فیکٹری آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کو واضح طور پہ بڑے بڑے برانڈز نظر آ رہے ہیں۔ اب ذرا آپ نے فیکٹری کو غور سے دیکھنا ہے۔ آج آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، جعلی نہیں اصل، یہ جو ڈرنکس ہیں یہ کہاں بنتے ہوں گے؟ اگر آپ کو میں اس کی فیکٹری کے پلانٹ دکھاؤں، 9 بوٹلز کے پلانٹ دکھاؤں، تو بہت بڑے پلانٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایک سائیڈ پر چھوٹی سی اتنی سی ایک جیسے ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے اس طرح کی ایک چیز ہوتی وہ پلاسٹک کی ہے۔ اب وہ ایک سائیڈ پہ پڑی ہوتی ہے، مشین اس کو اٹھاتی ہے، وہاں سے اٹھا کے لے کے جائے گی، اور اس کو آگے وہ اسی مشین میں ہی وہ اس چھوٹی سی اتنی ٹیسٹ ٹیوب سے وہ ایک بڑی بوٹل کی شکل اختیار کر لے گی، یعنی اسی کے اندر سانچہ بھی لگا ہوا ہے، اسی کے اندر ہی سارا پروسیس ہے، اس مشین میں وہاں سے اس نے ایک بڑی بوتل کی شکل اختیار کر لینی۔ اب وہاں پہ کہیں پر بھی اس میں انسانی ہاتھ نہیں لگے گا، سارا کچھ آٹومیٹک مشین پہ ہوگا، وہاں سے وہ چلے گی، بوتل بنے گی، اس کے بعد آگے جائے گی، سٹیرلائز ہوئے گی، صاف ہوئے گی، اس کے بعد پہلے بھی صاف ہوتی ہے لیکن مزید اس کی واشنگ ہوئے گی، آگے جائے گی، اس میں پھر ڈرنکس ایڈ ہوں گے، آٹومیٹک پلانٹ ہوگا ایک خاص لیول کے بعد کہ اگر وہ 1500 ملی لیٹر ہے تو 1501 ملی لیٹر نہیں ہونا، ٹھیک 1501 ملی لیٹر پہ کٹ آف ہو جائے گی، 1499 بھی نہیں ہونے دینا، وہاں سے وہ آگے جائے گی تو اس کے اوپر ڈھکن لگے گا آٹومیٹک طریقے سے، وہاں سے وہ اسی بیلٹ پہ چلتی ہوئی آگے جائے گی تو اس کو لیبل لگ جائے گا، وہیں سے ہی چلتی ہوئی وہ آگے جائے گی تو آگے جا کے وہ پیک بھی ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو اتنے بڑے آٹومیٹک پلانٹ ہیں، وہاں پہ اس میں فلٹرڈ واٹر ہے، اس میں وہ ان کا کنسنٹریٹ ہے، اس میں سب کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اس کے فائدے یا نقصان علیحدہ ہیں جس پہ میں پہلے ویلاگ کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی قطعاً اس کی حمایت میں نہیں ہوں کہ آپ یہ پئیں، لیکن جو جعلی بنا رہے ہیں نا، وہ تو ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا کے مترادف ہے، وہاں پہ یہ سارا کچھ نہیں ہے، ایک تو ویسے اس کے اپنے نقصانات، اوپر سے جو اس جال ساز نے کرنا ہے وہ اس کے ساتھ مزید ظلم کر دے گا، تو اس کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ کرے گا، ہمارے بچوں کے ساتھ کرے گا۔ اب یہ آپ نے وہ منظر آپ کو میں نے ذرا سمجھا دیا، اب آپ آ جائیں اس فیکٹری کی طرف جس میں آپ کو یہ مختلف بڑے برانڈز نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بکنے والے بڑے برانڈز آپ کو یہاں پہ بڑی مقدار میں نظر آ رہے ہیں، پیک ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے آ جائیے، اب یہاں بنتے کیسے ہیں؟ بننے کے لیے یہ آپ کو ڈرم نظر آ رہے ہیں، ان ڈرموں میں اس کا محلول تیار کیا جاتا ہے، اور محلول تیار کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ کنسنٹریٹ اس معیار کا تو نہیں ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی یا نیشنل کمپنی جو پاکستان کے اچھے نام ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو اس معیار کا کام ہے، اس معیار کی اجزاء وہ اس نے تو نہیں لینے، اس نے نہ ہی وہ چینی ڈالنی ہے، اس نے نہ ہی وہ
مشروبات اس لیول کے ڈالنے ہیں، نہ فلیور اس لیول کے ڈالنے ہیں، اور پھر بنانا بھی گندی جگہ پہ ہے، پھر پانی بھی نان فلٹرڈ ہے جس میں کئی قسم کے بیکٹیریا، ہیوی میٹل، سنکھیا اور اس طرح کے اور ایکولائی وغیرہ بہت کچھ اس میں پایا جانا ہے۔ وہ پانی آئے گا، جن پائپوں سے آتا ہے وہ بھی پھپھوندی لگے ہوئے ہیں، فنگس زدہ ہے، ان پائپوں سے ان ڈرموں میں پانی آئے گا جن کو دھویا بھی پتہ نہیں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد جو باٹلز ہیں ان کو دھونے کا یا اسٹیرلائزیشن کا تو نظام ہی کوئی نہیں۔ آپ کو دو یہ بڑے بڑے چامپے نظر آ رہے ہیں، ان کو ٹیکنیکل زبان میں چامپا کہتے ہیں، جو یہ بوتل فلنگ والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو گیس کے سلنڈر نظر آ رہے ہیں۔ اس میں یہ بوتل لگائیں گے، اس میں اتنا سا کنسنٹریٹ ہوگا، باقی پانی ڈالیں گے، اندر گیس ڈالیں گے، ٹھک کر کے ٹکن لگائیں گے اور اس کے بعد آگے لے جائیں گے۔ اب یہ والی وہ مشینیں ہیں، یہاں پہ لیبل بھی مینول لگ رہے ہیں، خیر وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اندر والی چیز نقصان دہ ہے۔ پھر نہ ان ورکرز کے میڈیکلز ہیں، جس جگہ پہ یہ کام کرتے ہیں وہاں پہ نہ ہوا کا انتظام ہوتا ہے، نہ روشنی کا اس طرح انتظام ہوتا ہے، گھٹن زدہ ماحول ہوتا ہے، پسینہ اندر آ رہا ہوتا ہے، مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ پسینہ بھی ان باٹلز میں ساتھ شامل ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے جو جراثیم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو فل کرنا ہے وہاں پہ جو کنسنٹریٹ فل کر کے وہاں پہ لائیں گے، آپ ذرا اس کے بھی ڈبے دیکھ لیجئے، کئی جگہوں پہ لوٹے سے کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ وہ نہانے والے مگ سے کرتے ہیں اور وہ چھوٹی سی کیف رکھتے ہیں اوپر اور اس میں ڈالتے ہیں۔ نیچے فرش بھی گندا، کھلے مین ہولز، ٹھیک، اندر کاکروچ بھی پھر رہے ہیں، اندر کیڑے بھی پھر رہے ہیں، اندر مکھیاں بھی پھر رہی ہیں، اوپر چھپکلیاں بھی چل رہی ہیں، سائڈوں پہ جالے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ یہاں پہ ملے گا۔ اب ان حالات میں جو باٹلز تیار ہوں گی اور آپ بڑے شوق سے پئیں گے، وہ آپ کو صحت دیں گی یا بیماریاں دیں گی؟ ایک تو پہلے ہی یہ کو فائدہ مند نہیں ہے، اوپر سے جب آپ اس طرح کے جال سازوں سے لیں گے اور پھر دوسرا کھانا تو شاید گرم کر کے آپ کھاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی کئی بیکٹیریا مر جاتے ہیں، لیکن اس کو تو گرم بھی نہیں کرنا، اس کو تو ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس کے اندر جو بیکٹیریا اور جراثیم اس میں شامل ہوں گے وہ تو بڑی محفوظ حالت میں آپ کے معدے کے اندر جائیں گے، تو آپ کو کتنی بیماریوں کا شکار کریں گے، وہ گلے کی خرابی سے شروع ہو کے اندر کئی قسم کے کینسر تک وہ آپ کو مبتلا کریں گے، کیونکہ اس میں انڈسٹریل کلر بھی ڈالے جاتے ہیں، اس میں جو اجزاء ہیں ان کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے، وہ خدا نخواستہ ویلڈ ایکسپائری والے ہیں یا ایکسپائر ہیں، کیونکہ ان کو تو سستے ترین سے غرض ہے، ان کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ ہم معیاری لے لیں، کیونکہ ان کو تو سستا چاہیے، ان کو ریٹ کم ہونا چاہیے، معیار نہیں انہوں نے دیکھنا، کیونکہ معیار کا تو یہ خود کام نہیں کرتے، تو پھر یہ آپ کو معیار کیوں دیں گے؟ تو یہ حال ہے۔ تو یہ تو بھلاؤ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کا، ہمارے ڈائریکٹر جنرل جو ہمارے ہیرو ہیں عاصم جاوید صاحب اور آصف ڈوگر صاحب، ان کے پورے پنجاب کے جو سربراہ ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز ہیں، وہ ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، دبنگ افسر ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں، کوئی دباؤ نہیں لیتے ہیں۔ اور لاہور ڈویژن کے جو ہیڈ ہیں آپریشنز کے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آصف اقبال، بڑے مزیدار آدمی ہیں، سخت آدمی ہیں، دبلے پتلے سے ہیں لیکن بہت دبنگ آدمی ہیں۔ مجال ہے کوئی کسی کا کوئی دباؤ لے جائیں، ڈر جائیں یا کوئی پیار محبت میں کسی کو رعایت دے دیں، نہ، ان کے کاغذوں میں آئی نہیں۔ اسی طرح بدر رمیز، آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بدر رمیز ایک انتہائی آنیسٹ آدمی ہے، انتہائی آنیسٹ آدمی، اور اس کا ماشاءاللہ اب جتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بھی اثاثہ ہے اور ہمارا بھی اثاثہ ہے، پنجاب کے لوگوں کا بھی، کیونکہ ہماری صحت کا ضامن ہے، وہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے، جیسے اسے خبر ملتی ہے فوراً پہنچتا ہے۔ اوپر سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم پوری ہرارکی ڈی جی تک وہ ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ باٹلز برآمد ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ ظالم کام کر رہا تھا، کہاں کہاں پہ جا رہا تھا۔ اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو آج کل شادیوں کا سیزن ہے، اس میں ایسی جعلی باٹلز بہت زیادہ بکیں گی۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ایک تجربہ کرنا ہے، آج شادیوں کا سیزن عروج پہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو جعلی بوتلیں ہیں
یہ زیادہ تر ہمارے کیٹرنگ والے اور شادی ہال والے لے کے جاتے ہیں. ہماری دکانوں پہ بھی بکتی ہیں، خاص طور پہ جو ریلوے اسٹیشن ہیں، جو بسوں کے اڈے ہیں، جو ہائی وے پر جو دکانیں ہیں، وہاں پہ جعلی بہت زیادہ بکیں گی. اچھا کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے شادی ہال والے ایسے ہیں یا سارے کیٹرنگ والے ایسے ہیں یا ساری دکانوں والے ایسے ہیں، قطعاً نہیں میں یہ کہتا. اچھا کام کرنے والے لوگ بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن جعل ساز بھی ہمارے اندر ہی گھوم پھر رہے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ شادی پہ جا رہے ہیں، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہر ویکینڈ پہ آپ کو شادیوں کے دعوت نامے موصول ہو رہے ہیں. آپ جائیں، وہاں پہ انہوں نے بوٹلز کے ڈھکن کھول کے اسٹال لگا کے ادھر ٹیبل پہ سجائی ہوں گی. آپ نے صرف ایک کام کر لینا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا یہ جو واٹر لیول ہے نا، ساری بوٹل کا، وہ جو 10 15 20 بوٹل پڑی ہوں گی، آپ ایک نظر یوں دیکھیں گے نا تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ اگر اس میں پانی کا لیول اونچا نیچے ہے تو اس شادی حال میں جعلی بوتلیں پڑی ہوئی، تو آپ نے وہ نہیں پینی ہے. اور اگر ہو سکے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن جو ہے 1223 اس پر اطلاع بھی کر دینی ہے تاکہ آپ اپنا فرض ادا کر سکیں. اور انشاءاللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی حرکت میں بھی آئے گی، ان کو چیک بھی کرے گی، اس کو بیک ٹریک بھی کرے گی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے ڈسٹریبیوٹر کو بھی پکڑے گی، اس کے کارخانے کو بھی پکڑے گی، تاکہ ہم اور ہمارے بچے جو ہے محفوظ اور صحت مند زندگی گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.